السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات پڑھے محمد تمام تعریفیں واجب الوجود کے لیے ہیں اور تمام ہدیہ درود و سلام اشرف الموجودات باعث خلقت کائنات یعنی کہ محمد اور آل محمد کے لیے الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام اما بعد سامعین گرامی قدر حاضرین ذوی الاحترام شکر خدا کے ساتھ کہ فرش ادائے امام سجاد پر آج زندگی پھر نصیب ہو رہی ہے زندگی نصیب ہو رہی ہے اور قسمت اپنی قسمت پر ناز کر رہی ہے اللہ اکبر کسی کو زندگی نصیب ہو بد نصیب ہو ہمیں زندگی نصیب خوش نصیب ہیں اور خوش نصیب وہی ہوتے ہیں جو خوش نصب ہوتے ہیں خوش نصب ہیں آباء و اجداد سے خوش نصیب ہیں اپنے عمل صلوات پڑھے محمد و آل سورہ مبارکہ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات سے آپ کی خدمت مقدس میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس کا ترجمہ ہر ایک مومن اور مومنہ کے لیے بہت آسان تر ترجمہ ہے رحمان کون؟ رحمان وہ جس نے سکھا دیا قرآن اور جب قرآن سکھا دیا تو پھر بنا دیا انسان اور جب بنا دیا انسان تو پھر اسے دے دی قوت بیان تو قوت بیان جس کو ملے خلقت سے پہلے جو قرآن پڑھے یا وہ علی ہو جو ابو طالب کا یہ علی حسین کا اللہ اکبر یاد رکھیے کوئی بھی ہمارا امام ایسا نہیں ہے جس نے کسی مکتب میں تعلیم حاصل کی ہو یہی تو کھٹکتا ہے ہمارے سب پڑھے ہوئے ان کے سب آئے ہوئے آپ کے پڑھے ہوئے 4 فقہ کے امام اور عجیب بات ہے
امام 4، مصلی بھی 4، 12 امام 1 مصلی۔ اب تو سمجھو کہ بندوں کے بنائے ہوئے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کیسے ہوتے ہیں یار۔ لیکن چاروں مصلی ایک جگہ ہو گئے، چاروں مصلی ایک جگہ ہو گئے، کیا ریال کی طاقت، اللہ اکبر، کیا ریال کی طاقت، کیا ڈالر کی کشش، چاروں ایک جگہ ہو گئے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم پھر بھی سوچ رہے ہیں ایک ہوں کہ نہ ہوں، صلوات پڑھے محمد وآل عظیم۔ تو ہمارے اور آپ کے رہبران اور لیڈران خدا کے بنائے ہوئے، 12 امام قسم بخدا ایسے جو کسی کو نصیب نہیں، اور اسی میں سے چوتھے امام کا خطبہ پیش کر رہا ہوں جامع اموی دمشق میں۔ جمعے کی نماز ابھی نہیں ہوئی ہے، ایک خطبہ ہو چکا ہے اور امام نے دوسرا خطبہ شروع کر دیا ہے، اور اب سب کو سننا پڑے گا، اس لیے کہ میدان جہاد سے تو نکلنا آسان ہے مگر میدان خطابت سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ اور یہ تو رکیں گے اس لیے کہ یزید رکا ہوا ہے، یہ تو رکیں گے اس لیے کہ یزید رکا ہوا ہے، اور یزید خود امام سجاد کا خطبہ سن رہا ہے، حالانکہ وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ نہ پڑھواؤ ان کو، نہ پڑھواؤ ورنہ یہ میرے خاندان کی پول پٹی سب کھول دیں گے۔ قسم پروردگار عالم کی اس خطبے میں ابھی تک امام نے اس کے خاندان کی پول پٹی نہیں کھولی۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارا کام تو روشنی دکھا دیں، اندھیرا خود کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اندھیرے کو اندھیرا کہہ کر بتایا نہیں جاتا، روشنی دکھا دو، اگر آنکھیں سلامت تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے اسی پر آپ کی خدمت مقدس میں جو کل میں آپ کو چھوڑ کر گیا تھا وہ تھا لفظ سبت، سین بے توئیں، اس کی جمع ہے اسبات، اور آپ سبتین کو خوب جانتے ہیں، جیسے حسنین تسنیہ کا صیغہ بنا حسن اور حسین کو ملا کر، حسن اور حسین کو ملا کر، ثقلین صیغہ تسنیہ کا بنا 2 کو ملا کر، یا یوں کہہ لیں کہ ایک کتاب خدا اور ایک قرآن کے علاوہ عترت و اہل بیت، کتاب عترت اور اہل بیت، یا ثقلین بنا جن اور انس۔ ہم تو اسی ترکیب میں چلتے ہیں، اس لیے ظہرین کہتے ہیں، مغربین کہتے ہیں۔ آج تک بیچارے مسلمان کو سمجھ میں کیوں نہیں آیا یہ ظہرین کیا ہوتی ہے، یہ مغربین کیا ہوتی ہے؟ حج پر جائے تو پھر ظہرین بھی ہوتی ہے، مغربین بھی ہوتی ہے۔ ظہرین ہوتی ہے عرفات میں، مغربین ہوتی ہے مزدلفہ میں۔ کیوں مسلمان کچھ دیر کے لیے تو بھی تو شیعہ ہو گیا، کچھ دیر کے لیے تو بھی تو ظہرین، بات پڑھے محمد والے۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں آج کل، یہ جو سرکار سید الشہداء نے نماز عصر پڑھی تھی یا سجدہ کیا تھا، تو امام علیہ السلام کربلا کے میدان میں ایسے حالات میں جبکہ آپ نے جماعت قائم کی اور آپ کے 2 صحابی شہید ہو گئے، تو کیا ممکن ہے؟ نماز جماعت کی بڑی اہمیت پر قرآن مجید نے نماز جماعت کو حالت خوف میں الگ بیان کیا۔ پورے قرآن میں کوئی جماعت بیان نہیں ہوئی سوائے حالت خوف کی جماعت کی۔ اس طرح جماعت قائم کرو حبیب کہ آدھے لوگ اسلحہ لے کر کھڑے رہیں، آدھے نماز پڑھیں، 1 رکعت آپ کے ساتھ پڑھیں اور پھر اگلی رکعت بڑی اسپیڈ سے مکمل کریں اس سے پہلے کہ آپ رکوع میں جاؤ، سیکنڈ رکعت کے
یہ اپنی نماز تمام کر کے جا کے اسلحہ سنبھال لیں اور جو اسلحہ والے تھے وہ آ جائیں اور رکوع میں جوائن کر دیں۔ تو حالت خوف میں نماز جماعت کا طریقہ حسین منی وانا من الحسین، تو یا یہ ختم یہ مرتبہ کی شان ہے یا سرکار سید الشہداء کی شان۔ تو یاد رکھیے عصر کا سجدہ عصر کی نماز نہیں، یہ شکر خدا کا سجدہ تھا جو امام نے کیا۔ عصر کی نماز امام پڑھ چکے تھے، اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس پر مزید ڈسکس کرنا ہو تو پھر انتظار کریں امام کے آنے کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، امام بتائیں۔ تو خیر نماز ظہر اور نماز عصر برادران کے یہاں جمعے کی نماز جب ہوتی ہے اس کے بعد عصر کی نماز بعد میں ہوتی ہے اپنے وقت پر ان کے لحاظ سے۔ امام نے خطبہ شروع کر دیا، سب بیٹھے ہوئے، جمعے کا وقت نکل رہا ہے، بہت غور کیجیے گا، اور امام نے تعارف کرایا اپنا دو اعتبار سے، ایک عطائے پروردگار، ایک فضائل آل محمد۔ عطائے پروردگار 6 باتیں اور فضائل آل محمد 7 باتیں۔ ان 7 باتوں میں پہلا مسئلہ کہ محمد ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، تم اپنے درمیان سے صادق لا کے دکھا دو، صدیق تو بہت دور ہے۔ اللہ تم اپنے یہاں سے، آپ کو صدیق دیکھنا ہو تو آئیے چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صدیق کون ہے۔ صدیق اس امت کا صدیق تو علی ابن ابی طالب، اور صحابہ کا صدیق ابو ذر۔ صحابہ کا صدیق کون؟ ابو ذر۔ جندب ابن جنادہ، جب آپ کے حالات کچھ خراب تھے آپ کے دروازے پر نوک، جندب ابن جنادہ آپ کا نام تھا، نوک، آپ نے پوچھا کون؟ کہا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ایڈ آئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ایڈ آئی ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ کہ سونے کے سکے ہیں، لے لیجیے۔ تو فرمایا تو اچھا اب گورنمنٹ ہی چاہتی ہے کہ وہ ہمیں پیسے دے کے اپنے ساتھ جہنم میں شریک کر لیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن ایسی گورنمنٹ کی ایڈ کو ٹھکرانا آسان نہیں تھا۔ یہ طریقہ ہے کرپشن پھیلانے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور آپ تو جانتے ہیں کرپشن کا بے تاج بادشاہ کون تھا اس گجرات؟ ایڈ گورنمنٹ طرف سے آئی، لے لیجیے۔ کہ تو اب حکمران یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پیسے دے کر ہمیں جہنم میں اپنے ساتھ جلائیں، نہیں چاہیے ایڈ۔ اتنا برا لگا کہ ابو ذر کو مدینے سے نکال دیا۔ ایک جملہ ہے نا جی، سٹیزنشپ کینسل کر دی، شہریت منسوخ۔ اور یہ تاریخ صحابیت میں جس کی شہریت منسوخ کی گئی وہ ہے صدیق۔ اور اس عالم غربت میں آپ ربضہ گئے، اور ربضہ جا کے آپ نے کچھ 6 مہینے سال بھر قیام نہیں کیا، اتنے مالی حالات خراب تھے جناب ابو ذر کے کہ فرسٹ ڈے ربضہ کا پہلا دن انتقال ہوا شریک حیات کا، ویری نیکسٹ ڈے انتقال ہوا آپ کے بیٹے زر کا، اینڈ تھرڈ ڈے آپ کا اپنا انتقال ہو گیا، کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اتنی غربت میں بھی جو گورنمنٹ کی ایڈ قبول نہ کرے، اب تو سمجھو ہم اس ابو ذر کے ماننے والے ہیں، نہ ابو ذر نے ایڈ دی تھی، تو جو بکتا ہو بک جائے، آل محمد والے نہیں بکتے۔
دو مسئلے، نہ بکتے نہ جھکتے، جو بکے گا وہ جھکے گا۔ ہم تو کل بھی کہتے تھے یزیدیت یزیدیت یزیدیت، یہ ہمارا سلوگن، کسی کو پسند آئے تم ہمیں مسلمان مانو کہ نہ مانو، ہم تو کہتے رہیں گے یس۔ ہم بڑے ہوشیار ہیں، تم صرف کہتے ہو کہ یزید زندہ باد، ہم کہتے ہیں یزیدیت۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو کھولنے کی، جہاں جہاں تک یزیدیت ہے، چاہے پگڑی کوئی سی پہنے ہوئے ہو، پگڑی کا رنگ مت دیکھنا، کتھئی ہو، سفید ہو، کالی ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، ہری ہو۔ امام نے خطبے میں جملہ استعمال کیا سبت، اور دو سبت، سبتان اگر بشکل رفع ہو تو سبتان ہذہ الامہ، اس امت کے دو سبت ہم میں سے۔ سبت کا ایک ترجمہ ہے قبیلہ، تو قرآن نے استعمال کیا بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے، اسباط، کہ بنی اسرائیل کو 12 حصوں میں، 12 قبیلوں میں، 12 اسباط میں تقسیم کر دیا۔ جب موسیٰ آگے آگے تھے تو 12 پیچھے پیچھے تھے، ایک معصوم کے پیچھے 12 تھے، یا 12 کے پیچھے ایک قبیلہ ہے، تو وہاں اسباط استعمال ہوا قرآن مجید کے اندر، اور ایک اسباط استعمال ہوا انبیاء کی ذریت کے لیے، انبیاء کی ذریت کے لیے۔ اب آئیے پہلے ہم لغت کو دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ حفید، ہا حلوے والا، آپ کو حلوہ پسند ہو نہ ہو مگر ان کو پسند ہے، کہ جنہیں کشمیر کمیٹی نہیں ملی تو حلوہ حفید۔ میں نے اس لیے کہا کہ میری آواز بیٹھی بھی ہے، ہا، فا، یا اور دال، حفید، اس کا مطلب پوتا۔ اس کے مقابلے پر سبت، اس کا مطلب نواسا۔ پوتا حفید، نواسا سبت۔ عرب میں ایک عجیب انداز تھا، عرب کہتے تھے حفید مانے سیدھا ہاتھ، اور سبت مانے الٹا ہاتھ۔ صلوات پڑھے محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سیدھا ہاتھ حفید، پوتے ہمارا سیدھا ہاتھ ہے، اور نواسے ہمارا الٹا ہاتھ۔ جی کیا مطلب؟ کہ دونوں ہاتھوں کا فرق پہچان لو۔ ایک ہاتھ بنا ہے محترم کاموں کے لیے، ایک ہاتھ بنا ہے نیچے والے پست کاموں کے لیے۔ جب انسان کے دونوں ہاتھ برابر نہیں ہیں تو سونے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عجیب منطبت پڑھی، گھر فاطمہ زہرا کا ادب شان کا گھر ہے، اس کا مصرع بڑا حسین ہے کہ پہلو میں جو سو جائے اسے دل نہیں کہتے، رہزن کو کبھی رہبر منزل نہیں کہتے۔ تو پہلو میں سونا اور ہے اور دل ہونا اور ہے۔ چلیے یہ تو ایک الگ پوری بحث ہے، کون سویا اور کون وہاں پر تلوار پڑے
تو سیدھا ہاتھ کیوں اور یہ الٹا ہاتھ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ عرب کہتے تھے کہ جو ہمارے پوتے ہیں وہ ہماری نسل ہے، اور جو ہمارے نواسے ہیں وہ ہماری نسل نہیں ہے، وہ ہمارے داماد کی نسل ہے۔ تو داماد ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کی نسل نواسا، بیٹی ہماری اور داماد کسی اور گھر سے تو اس کی نسل۔ اللہ اکبر۔ تو ساری دنیا سمجھتی تھی کہ حفید مانے سیدھا ہاتھ اور سبت مانے الٹا ہاتھ۔ قیامت ہو گئی جب مصطفیٰ نے الٹے کو سیدھا بنا دیا۔ اب حفید کوئی نہیں پیغمبر کا، سب سبت صلوات پڑھے محمد والے۔ قرآن نے باقاعدہ اسباب استعمال کیا انبیاء کے معنی میں، ذریت انبیاء کے طور پر، کہ یعقوب اسحاق کے بیٹے، اور پھر یعقوب کے بیٹے یوسف، اور جو ان کی نسل میں آئے وہ الاسباط، جو ان پر نازل ہوا، ان پر ایمان لاؤ۔ تو قرآن نے اسباط کو معصوم کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس امت کے دو ہی سبت ہیں، امام 12 ہیں، یاد رکھ، ترتیب یاد رکھیے گا۔ سب سے بلند امیر المومنین 12 میں سے، یہ 11 امام ایک طرف امامت کے منصب پر، ایک مولا امیر المومنین، سب ہیں امام المومنین، یہ ہیں امیر المومنین۔ اور اس کے بعد 2 شہزادے، باقی تمام 9 اماموں سے افضل، 9 اماموں سے افضل کون؟ مولا حسن، مولا حسین۔ کیوں؟ سبطان هذه الامہ، کہ یہ اس امت کے سبت ہیں۔ اللہ۔ اور اس کے بعد بعض روایات کی روشنی میں افضل امام زمانہ علیہ السلام۔ ترتیب کیا بنی؟ مولا کائنات سب سے افضل، پھر حسنین، اور پھر امام زمانہ، اور درمیان میں تمام ائمہ امامت کے منصب پر۔ تو کل ہماری بات مکمل ہوئی یہاں تک، منا سبطا هذه الامہ، اور ہم میں سے ہے اس امت کے دونوں کے دونوں شہزادے، نواسے رسول۔ اب امام اپنا تعارف کراتے ہیں، فرماتے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں گے مجھے اس اموی مسجد میں امام کو کون جانتا تھا؟ اس اموی مسجد میں امام کو کون جانتا تھا؟ اگر آپ اس سوال کا جواب چاہیں تو اس کو اگر دربار یزید کہیں گے تو اس دربار میں پھر آل محمد بھی کھڑے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اسی دربار میں مختار کو بھی لایا گیا تھا۔ تو من عرفنی، اور تو اور یزید کی گھر والی بھی امام کو جانتی تھی۔ من عرفنی فقط عرفنی، اور جانتا تو یزید بھی تھا۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ تو جانتا تو تھا مگر مانتا نہیں تھا۔ ارے بہت سے نافرمان ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ ایک یزید بھی ہے۔ فرمایا من عرفنی فقط عرفنی، تو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، یہاں معرفت کا مطلب وہ نہیں ہے عارفاً بحقہ، وہ تو پھر کوئی بھی نہیں جانتا۔ حق معرفت امام تو آج میں اپنے اس مجمع سے پوچھوں تو شاید جواب مجھے الگ الگ انداز سے ملے کہ ہم اور آپ امام کو کتنا جانتے ہیں۔ امام کا نام جانتے ہیں، باپ کا نام جانتے ہیں، ماں کا نام جانتے ہیں،
کوئی ہم امام کا آئی ڈی کارڈ پڑھ سکتے ہیں؟ معرفت آئی ڈی کارڈ پڑھنا نہیں ہے، پولیس چھوڑ دے گی۔ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر پولیس چھوڑ دے گی، مگر اگر جنت میں جانا ہو تو پھر آئی ڈی کارڈ نہیں چلے گا، ولایت کی سم چلے گی۔ اس کو میں نے صرف خطابت میں نہیں پڑھا بلکہ حقیقت یہی ہے، جس نے خطبہ خطیر سمجھا اس نے آل محمد کی معرفت کو سمجھا۔ من عرفنی فقط عرفنی، یہ نارمل تعارف ہے، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے۔ ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا، انبأتہ، اللہ اکبر، کیا جملہ ہے، میں اسے خبر دیتا ہوں۔ انبأتہ، یہ انبأ استعمال ہوا نبأ سے، اور نبأ اگر عظیم ہو تو قیامت، اور اگر نبأ سے نبی ہو تو خدا کی حجت۔ یہ اصل میں خبر دینے کے معنی میں آتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نیوز رپورٹر، جو آپ کو خبر دیتا ہے۔ انبأتہ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کس کو؟ جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو خبر دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ بحسبی و نسبی، اپنے حسب کی اور اپنے نسب کی۔ دو جملے، ایک حسب ایک نسب۔ نسب خدا بناتا ہے، حسب ہم خود بناتے ہیں۔ خدا کا احسان کہ نسب بنایا اس نے تو اتنا پاکیزہ بنایا کہ طہارت ولادت عطا فرما دی۔ اب حسب اتنا پاکیزہ بنا لو کہ بالکل نسب کے مطابق ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایھا الناس، اے انسانوں، انا ابن مکہ، میں ہوں مکے کا بیٹا۔ مکہ تو شہر ہے، تو شہر کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہر کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرمائیں کہ میں مکے میں جو مکے کا رئیس تھے ان کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں۔ تو ایک مکہ وہ جو تم سمجھے، ایک مکہ وہ سجاد بولے، تو تمہارا مکہ اور ہے، ان کا مکہ اور ہے۔ تمہارے مکے میں خادم الحرمین کا محل ہوتا ہے، ان کے مکے میں علی کا ولادت خانہ ہوتا ہے۔ جتنے لوگ، مسئلہ کیا تھا کہ یزید کا پروپیگنڈا یہ تھا، کربلا سے لے کر اور شام تک یہ خارجی، خارجی مطلب دین سے خارج، خارجی مطلب یزید کی بیعت سے خارج۔ تو یہ خارجی، ان کا کیا تعلق اسلام سے، دین سے، مکے سے، مدینے سے، قرآن سے؟ امام نے نفس پر ہاتھ رکھا، مکہ سب جاتے ہوں گے حاجی بننے، آج بھی بہت ملیں گے آپ کو۔ ایک حاجی صاحب تھے، ان کے 4 بیٹے تھے۔ ایک صاحب کو کسی کام سے باہر جانا پڑا اور ان کے پاس کچھ زیورات تھے، تو وہ آئے حاجی صاحب کی دکان پر، کپڑے کی دکان تھی، اور آنے کے بعد رکھوائی امانت، اور ان کے 4 بیٹے سامنے موجود تھے، تو اطمینان تھا گواہ موجود ہے، چل۔ جب وہ اپنے کام سے پلٹ کے واپس اپنے وطن آیا تو پھر گئے ملاقات کی، حاجی صاحب کو یہ امانت دے دی۔ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں۔ حاجی صاحب، میں نے آپ کو زیورات دیے تھے، جانے سے پہلے دیے تھے، آپ نے قبول کیے تھے، امین بنے تھے، اور تو آپ کے 4 بیٹے موجود تھے۔ بلایا ایک کو، ہاں بھائی جانتے ہو؟ کہا میں دیکھا جب بجی
ابا جی مسئلہ ہے ابا جی کا تھا. دوسرے والے آئے, جانتے ہوئے نہیں کہ میں نہیں جانتے. تیسرے والے آئے, چوتھا والا جب آئے, ہاں ہاں ابا میں جانتا ہوں, یہ آئے تھے بیچارے آپ کو زیورات دے گئے تھے. ابا نے زیورات تو واپس کیے, جیسے ہی وہ صاحب کے کپڑے سے حج کراؤ, اللہ پڑھے محمد والے محمد. یہ حج کی توہین نہیں ہے. تو حج کی توہین کرے اس نے فعل حرام کیا. یہ اس طرح کے حاجیوں کی روش ہے جو حج کو بدنام کر رہے ہیں. میری زبان جل جائے, اللہ اکبر, اگر میں حج کی توہین کروں میں کیا کروں؟ ابو بصیر تھے اندھے, ابو بصیر تھے اندھے, انہوں نے مولا سے کہا تھا مولا اس سال تو بڑے حاجی آئے ہیں. امام فرماتے شور زیادہ حاجی کم ہے. کہا مولا میں سمجھا نہیں آپ کا فلسفہ کیا ہے؟ شور تو حاجیوں کا ہی تو ہے. فرمایا نہیں, شور زیادہ حاجی کم. کہا مولا سمجھا نہیں میں دیکھنا چاہتے ہو؟ عجیب تھے ابو بصیر, ویسے کچھ نہیں دیکھتے تھے, اب کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ جب کوئی انوکھی بات دیکھنے میں مزہ آتا ہے, یونیک مسئلہ تھا. امام نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, جو دنیا نہ دیکھتا تھا, جو ظاہر نہ دیکھتا تھا, باطن دیکھنے لگا. دیکھا حرم کعبہ میں, ایک روایت حرم کی ایک روایت منی کی, دیکھا کہ کہیں کہیں انسان ہیں, باقی سب حیوان, گھوڑے, گدھے, کتے, بلی سب چل رہے. تو سرزمین شام پر کوئی اور حوالہ مفید ہو کہ نہ ہو, انا ابن مکہ. دیکھو جہاں تم حج کرنے جاتے ہو میں اس کا بیٹا ہوں. اب تو سمجھو اگر بیٹے کی مخالفت کرو گے تو باپ تمہارا حج قبول نہیں کرے گا. اگر اب تک حج کیے ہیں مکے جا کر تو پہچانو میں مکے کا بیٹا ہوں. مجھے ہتھکڑی پہناتے ہو, مکے جاتے ہو. اللہ سارا میسج امام نے سمیٹتے ایک جملے میں, انا ابن مکہ. کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی اخبارات میں خبریں آتی ہیں حج کے موقع پر کہ اس سال مثلاً 25 لاکھ فرزندان توحید. ترجمہ کیا ہوا؟ توحید کے بیٹے. اگر کوئی توحید کا بیٹا ہو سکتا ہے تو مکے کا بھی ہو سکتا ہے. تو اردو کا استعمال, صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہت تفصیل چھوڑ رہا ہوں میں, ورنہ تو بات بہت آگے جائے گی. مکہ کیا ہے؟ پورے قرآن میں مکہ کہاں استعمال ہوا؟ مکہ کیا ہے؟ مکے کے نام کیا ہیں؟ مکہ بنا کب؟ انا ابن مکہ, میں مکے کا بیٹا ہوں. ومنی, اور میں منی کا بیٹا ہوں. تو ہر حج کرنے والا مکے کو بھی جانتا ہے اور منی کو بھی جانتا ہے. ہو سکتا ہے مزدلفہ لفظ ثقیل ہو تو زبان سلپ ہو جائے, مگر مکہ اور منی دونوں آسان الفاظ ہیں. اور سمجھاؤں آپ کی خدمت میں جملہ, حج کہاں ہوتا ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں نہیں ہوتا. برادران کا حج منی میں ہوتا ہے اور ہمارا حج مزدلفہ. بات پڑھے محمد والے محمد. کیا مطلب؟ برادران کہتے ہیں عظیم ترین وقوف ہے وقوف عرفہ. عظیم ترین وقوف وقوف عرفہ. ہم کہتے ہیں عظیم ترین وقوف وقوف مزدلفہ. تو عرفات اور عرفات سے منی کیوں؟ کہ برادران اسلامی پہلے منی آتے ہیں
اور مینا سے پھر آتے ہیں عرفات، پھر عرفات سے مزدلفہ، اور پھر مینا، اور پھر مکہ۔ سنت تو یہی ہے، سنت تو یہی ہے، ہم ہیں شارٹ کٹ والے، تو ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ۔ نماز عصر کے وقت تک کون بیٹھے گا؟ لو ابھی پڑھتے چلے گا۔ کون عشاء تک بیٹھے گا؟ لاؤ ابھی مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لیتے۔ تو اپنے واجب کو بچانے کے لیے کہ کہیں عرفات کا واجب ہاتھ سے مس نہ ہو جائے، اس لیے ہم اور آپ عرفات چلے جاتے ہیں براہ راست۔ تو عرفات ان کے نزدیک پورا حج، ہمارے نزدیک مزدلفہ پورا حج۔ امام نے عرفات استعمال نہیں کیا، مینا استعمال کیا۔ کیوں؟ مینا میں انسان گنجا ہوتا ہے، اور قبلہ گنجا ہونا ایسا یادگار موقع ہوتا ہے کہ جب تک بال ہوتے ہیں تو آئینہ دیکھو، بال احرام پہن لیا، آئینہ حرام ہو گیا، اور جب گنجے ہوئے اب دکھاؤ آئینہ۔ تو بسا اوقات لوگ کہتے ہیں پہچان میں نہیں، سب گنجے بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان پڑھے محمد والے تو ایک ہے سرزمین مکہ، ایک ہے سرزمین مینا۔ اللہ کے رسول نے خطبہ عرفات میں دیا، اور مینا میں آپ نے واجبات کو انجام دیا۔ ایک کا نام قربانی، اور ایک کا نام سر کے بال مونڈنا، ایک کا نام شیطان کو مارنا۔ تو اہم ترین واجبات حج مینا کے اندر، تو مکہ اور مینا کا بیٹا میں ہوں، نہ قربانی قبول ہوگی، نہ بالوں کا کاٹنا قبول ہوگا، نہ شیطان کو مارنا کام آئے گا اگر مجھے نہیں مانا۔ انا ابن زمزم، سبھی پی کر آتے ہیں نا، اللہ اکبر، میں زمزم کا بیٹا ہوں، والصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ زمزم یہ بات یاد رکھیں گے، زمزم ہے جناب حاجرہ کی زبان مقدس سے نکلا ہوا وہ لفظ، اس میں آپ کی گھبراہٹ کا اظہار تھا۔ یہ ایک لفظ زم ہے، اس کو 2 بار ریپیٹ کیا آپ نے تو زم زم ہو گیا۔ جیسے لفظ لبیک، یہ 2 مرتبہ حاضر ہوں حاضر ہوں، لبیک کا مطلب 2 ٹائم، حاضر ہوں حاضر ہوں، تسنیہ ہے۔ ایسے زم اور پھر زم۔ جناب حاجرہ جب پانی نکلنا شروع ہوا زمین سے، جناب اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے کی بنیاد پر، تو پانی نکلتا گیا۔ آپ نے ایک برتن بھرا، آپ نے مشکیزہ بھرا، آپ نے کوزہ بھر لیا، یہ پانی رک نہیں رہا، تو آپ نے مٹی کی جمع کر کے ایک بنائی کناری سے، فرمایا رک جا رک جا، وہ ایسا رکا کہ چشمے کے بجائے کنواں بن گیا۔ چشمہ اور ہے کنواں اور ہے، چشمہ بہتا ہے کنواں ابلتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا جناب، بہتا تو چشمہ اپنی مرضی سے ہے، مگر کنواں ابلتا ہے جب کہ آپ اس سے نکالیں۔ سلمان پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو زمزم ہے، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، صفا پہاڑی کہ جہاں سے انسان کی واجبات حج میں صحیح کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ امام کیا بتا رہے ہیں؟ عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ میں مکے کا بیٹا ہوں، مینا کا بیٹا ہوں، صفا زمزم کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا، اب سب کے ذہن میں چلے گئے مرکز اسلام کیا ہے؟ حج۔ سب کے ذہن امام والے گئے۔ اب جتنے بیٹھے ہوئے سب کے ذہن میں کیا آ گیا؟ مکہ، مینا، زمزم، صفا۔ اب فرمایا انا ابن من حمل الرکن،
باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے چادر کے اطراف کو تھاما اور حجر اسود کو اٹھا کے لگایا۔ سوچتا کہ مولا آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ نے منظر کشی کی، آپ نے اپنے جد کا نام لینے سے پہلے منظر کشی کی۔ جب سارے سامعین کے ذہن وہاں چلے گئے تو آپ نے پھر فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں اس نے چادر کے اطراف پکڑ کر حجر اسود کو اس کے مقام پہ لگایا تھا۔ یہ بات یاد دلا دو، حجر اسود معصوم کے علاوہ کوئی اور لگا نہیں سکتا۔ ہاں، حجر اسود لوگ توڑ سکتے ہیں، چرا سکتے ہیں، اور ایسا ہو چکا ماضی میں، اٹھا کے لے گئے تھے حجر اسود کو، اور 1400 سال پہلے مولائے کائنات نے بتا بھی دیا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حجر اسود مسجد کوفہ میں لایا جائے گا۔ تو اسماعیلی دور حکومت مصر میں اور اس زمانے کے واقعات میں تقریباً اتنے سال گزر گئے، بعض کہتے ہیں 33 سال گزرے، بعض کہتے ہیں 133 سال گزرے، جب کعبے میں حج ہوتا رہا حجر اسود نہیں تھا۔ اور جب پھر یزید کے فوجیوں نے کعبے کو ڈھایا، حجر اسود نیچے گر گیا، تو چوتھے امام کو بلایا گیا۔ چوتھے امام خود وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو لگایا۔ اب کوئی حج کرنے جائے، آپ کو تو اندازہ ہے کہ برادران کے یہاں حج کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ حج کرنے کا یہ کہ جی اگر آپ نے کعبہ دیکھ لیا حج ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ کہ حجر اسود نہیں چوما حج نہیں ہوا۔ امام نے سب کو متوجہ کیا، اور میں آپ کا متوجہ کر رہا ہوں، حجر اسود اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ طواف کر رہے تھے اور امام کے آگے آگے حجر اسود کے پاس وہ صاحب کھڑے ہوئے تھے کہ جنہوں نے حجر اسود پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر میں نے تجھے پیغمبر کو چومتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا۔ اچھا، آپ نے یہ تو دیکھا کہ رسول خدا پتھر چوم رہے تھے، حسین کے لب چومتے تھے، وہ دیکھا نا؟ اللہ اکبر۔ یعنی عجیب عصبیت ہے کہ سنت نے بھی فرق پیدا کر دیا، جو اہل بیت سے متعلق وہ سنت قبول نہیں ہے۔ ارے کیلا شریف ہو سکتا ہے، عجیب ہے سنت کا مسئلہ، جیب میں مسواک ہو سکتی ہے، حسین کا ماتم نہیں ہو سکتا۔ جناب امیر نے جب اس کے جملے سنے، اگر کوئی اور سنتا خاموش رہتا، حکومت کا سب سے بڑا صاحب اقتدار جملہ کر رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے فرزند خطاب ایسا نہ کہو، یہ پتھر نقصان بھی دیتا ہے اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ پوچھنے لگے۔ امام فرمانے سنو، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ اس پتھر کو 2 ہونٹ دے گا، 1 زبان دے گا، اور پھر یہ بتائے گا کس کس نے اس کے پاس آ کر اپنے عہد کو پورا کیا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب حجر اسود کے پاس پہنچو تو چاہے ہاتھ لگاؤ کہ نہ لگاؤ، مگر جملہ ضرور پڑھنا، اللہم ان امانتی اتیتھا ومیثاقی تعاہدتہ لتشہد لی بالموافات
اے پروردگار، بے شک میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا، اپنے میثاق کو پورا کر دیا۔ اے حجر اسود، تو قیامت میں گواہی دینا کہ میں نے وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حجر اسود اور محمد حنفیہ، محمد حنفیہ کے ساتھ ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے تھے انہوں نے کہا آپ امام وقت ہیں، یہ تو آپ کے بھتیجے ہیں، آپ چچا ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ یہاں لوگ سمجھے محمد حنفیہ نے کوئی دعوی امامت کیا، ایسا نہیں، علی کا بیٹا، پھر نام محمد، پھر وہ پیدا معجزے سے، پھر دعوی امامت کرے۔ یہ شاید مورخ کی عصبیت ہے کہ اس نے محمد حنفیہ کو دعوی امامت کرنے والوں میں لکھ دیا، لیکن مسجد حرام میں آپ کے تمام چاہنے والے خوش آمدید لوگ، آپ نے فرمایا امام سجاد سے کہ اب سب کے سامنے اعلان ہو جائے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ امام کون ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ اس سے گواہی لیتے ہیں۔ اور میں چچا آپ بزرگ پہ لے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، حجر اسود کے پاس آئے، بولو میں امام ہوں کہ نہیں ہوں؟ پتھر کہاں بولتے۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام آگے بڑھے، دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے حجر اسود پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی آپ نے ہاتھ رکھا فرمایا بتا امام وقت کون ہے؟ حجر اسود لرزنے لگے، جیسے ابھی نیچے گر پڑے۔ میں کہتا ہوں اس کا لرزنا یا تو ولایت کے گواہی کی اہمیت کی بنیاد پر تھا، یا لرز کے بتا رہا تھا پہلے حیات ملے تو گواہی دے۔ اب تو سمجھو جو ولایت کے گواہی دے اگر پتھر بھی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے، تو پائے لرزہ ہے۔ پھر آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ دادا نے کہا تھا کہ قیامت میں بولے گا، اور پوتے نے دنیا میں بلوا دیا۔ اللہ جب تک 2 ہونٹ نہیں ہوں گے، ایک زبان نہیں ہو، کیسے بولے گا یہ؟ اب تو سمجھیے دادا کا زمانہ اور تھا تو قیامت سمجھائی، پوتے کا دور اور ہے ولایت سمجھائی۔ تو اختیار ولایت اتنا زیادہ مؤثر ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت ہو سکتی ہے۔ حجر اسود نے گواہی دی، اے محمد حنفیہ، امامت کے بارے میں نظامت کیجئے، وقت کا امام علی بن حسین علیہ السلام۔ بس عزیزان گرامی قدر، آج کی جب تک بات کو مکمل کرتے ہوئے، حجر اسود کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں آج گناہوں کی بخشش کا فارمولہ پیش کروں، اور یہ فارمولہ بھی مسجد حرام سے آیا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف تھامے ہوئے کوئی شخص سے مرد با خدا دعا مانگ رہا تھا، اور جن الفاظ میں خدا کو پکار رہا تھا اس کے الفاظ کو سن لیا امیر المومنین نے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ تم الفاظ کہتے ہو، ان الفاظ سے اگر کوئی خدا کو پکارے تو خدا اس کے سارے گناہ بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے گناہ
ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے گناہ غبار خاک جتنی ڈسٹ اڑتی ہوا کے اندر، کبھی غور کیا کتنے مہین چھوٹے چھوٹے ذرے شاید آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، ان کی تعداد کے برابر بھی اگر تو خدا اس کے سارے گناہ بخش دے اگر کوئی خدا کو ان کلمات کے ساتھ پکارے۔ کون سے کلمات ہیں؟ پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی یا من، اے وہ ذات، لا یشغلہ سمع عن سمع، وہ ذات کہ جو ایسی ہے کہ کسی کی آواز سننا کسی دوسرے کی آواز سننے سے معنی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس 5-6 ایک ساتھ کالیں آ رہی ہوں، آپ سب کو اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سب کو اٹینڈ کریں گے تو کیا خبر بیوی سے کیا کہنا تھا، آفس والے سے کیا کہنا تھا، طالب علم سے کیا کہنا تھا، بیٹے سے کیا کہنا تھا، وہاں کا جملہ یہاں، یہاں کا جملہ وہاں۔ یا من لا یشغلہ سمع عن سمع ویا من لا یغلطہ السائلون، اور اے وہ ذات کہ جو سوال کرنے والوں کے درمیان مغالطے کا شکار نہیں ہوتی۔ کس نے کیا مانگا؟ اگر غور کیجیے گا، شاپ کیپر، ایک دکاندار، اگر ایک ساتھ 6 یا 7 لوگ پکارنا شروع کریں، بھائی یہ دو آلو، ایک کے ٹماٹر، ایک کا مرچیں، تو دکاندار چیخ کے بولتا ہے ایک ایک کر کے بات کرو۔ ایک پروردگار یا من لا یغلطہ السائلون، اے وہ ذات کہ جو سوال کرنے والوں کے سوال کی بنیاد پر مغالطے کا شکار نہیں ہوتی۔ وَيَا مَن لَا يُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِينَ، اور اے وہ ذات جو آہو زاری کرنے والوں کی آہو زاری جس کو پریشان نہیں کرتی۔ 3 جملے ہوئے۔ پھر امام فرماتے اب کہو ازقنی برد عفوک و مغفرتک و حلاوت رحمتک، اے خدا مجھے ذائقہ کرا دے اپنی معافی کی ٹھنڈک کا، اپنی مغفرت کی ٹھنڈک کا، اور اپنی رحمت کی مٹھاس کا۔ قسم خدا شوگر والے بھی پڑھیں گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حلاوتا، حلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب ایک دعا کہاں لکھی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں بعد میں، مولانا آپ پڑھ کے چل گئے، کہاں لکھی ہوئی دعا؟ یہ دعا لکھی مفاتیح کے اندر، اور مفاتیح الجنان کی جو کتاب اضافی ہے باقیات الصالحات کے نام سے، اس میں ہے گناہوں کے معاف کرنے والی دعا، گناہ معاف کروانے والی دعا کے نام سے۔ امام نے جب یہ کلمات ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھے گا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو جو مرد باخدا تھا اس نے امام کی پیشانی چوم کر کہا ابو الحسن آپ صحیح کہتے ہیں، ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے اس مسئلے کو۔ کون تھا وہ؟ حضرت خضر۔ گویا دعائے خضر جیسے دعائے کمیل ہے، ایسے یہ کلمات کلمات خضر ہیں جو مولا کائنات کی زبان سے ادا ہوتے۔ بس فرش اللہ پر آنے والے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال لے کر ہائے حسین چوتھے امام کا ماتم کر رہے ہو روز، کتنا مشکل کام تھا میرے مولا کے لیے۔ کبھی آپ اندازہ کیجیے گا اگر کسی کا جوان بیٹا مر گیا ہو اور آپ سے کہا جائے اس ماں کو سنبھالے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مسلسل سنبھالیں،
آپ کے لیے حوصلہ چاہیے کہ بار بار ماں کو کیا کریں۔ میرا چوتھا امام بیواؤں کو سنبھالتا ہوا چلا ہے۔ سب سے مشکل وقت میرے مولا کے لیے وہ تھا جب زندان شام سے رہائی ملی اور آپ نے اپنی پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی جان اب کیا فیصلہ کرنا ہے؟ عجیب ہے پیغام کربلا، جب خیمے جل رہے تھے تو پھوپھی پوچھتی تھی کہ بیٹا کیا کرنا ہے، اب جب رہائی مل گئی تو امام پوچھتے پھوپھی اماں کرنا کیا ہے؟ پر بیٹا اگر ہو سکے تو کہلوا دو اس کہ ہمیں پہلے ایک مکان خالی کرا کے دیا جائے۔ میں اپنے بھائی کو رونا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو لوٹا ہوا سامان واپس کیا جائے اور ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس دیے جائے۔ وہ عجیب مجلس تھی، اس میں شہیدوں کے سر آ رہے تھے۔ رونے والوں، آپ کو مجھے شاید اندازہ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا کہ جب ماں کی گود میں اکبر کا سر آیا ہوگا، جب ماں کی گود میں اکبر کا سر آیا ہوگا تو ماں نے کیسے لیا ہوگا، کس طرح چمٹایا ہوگا، آنکھوں سے لگایا ہوگا، ہونٹوں سے چوما ہوگا۔ ایک ایک سر آتا گیا، ہر ایک بیوی اپنے اپنے شہید کا سر گود میں لیتی گئی۔ ایک مرتبہ لانے والا تو ننھے ننھے بچوں کے سر لے کر آیا، اگر اب کوئی بیوی آگے نہیں بڑھتی، لانے والا چوتھے امام سے رو کر کہتا ہے مولا کیا ان کی ماں ساتھ میں نہیں آئی تھی؟ مولا کیا ان کی ماں کے راستے میں انتقال کر گئی؟ فرمایا ایسا کچھ نہ کہنا۔ آواز دی پھوپھی اماں آئیے، اون و محمد کے سر آ گئے۔ فرماتی تھی جناب زینب کبریٰ بیٹا سجاد اب تم بتا دو دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بیٹوں کا ماتم کرے؟ کٹے ہوئے سروں کو گود میں لیتے ہوئے ماتم نہیں کیا۔ رونے والوں، جناب زینب کبریٰ کو سنبھال کے امام سجاد لے کے چلے گنا۔ جب قافلہ واپس مدینے پہنچا، بڑا مشکل کام تھا چوتھے امام کے لیے۔ جناب زینب سے فرماتے تھے پھوپھی اماں بڑے دن گزر گئے، اب تو اپنے گھر ہو آئیے، ممکن ہے عبداللہ آپ کے قدوم کے انتظار میں ہو۔ اللہ اکبر، کیسے جائے زینب؟ 18 بھائیوں کی بہن کبھی خالی نہیں جاتی تھی، بھائیوں کے ساتھ جاتی تھی، آج اکیلے اپنے گھر کی طرف چلی ہیں۔ امام کا حکم ہے، جناب زینب کبریٰ سے چلا نہیں جاتا، ایک قدم چلتی ہے رک جاتی ہے، وہاں مصیبت ہے۔ رونے والوں، جو اپنے باپ کا جنازہ دیکھے وہ سیدہ تو چلا نہ جائے، اس نے تو کربلا کا مقتل سجا ہوا دیکھا، چلا نہیں جاتا تھا۔ بڑی مشکل سے گھر تک پہنچی ہیں، صحن خانہ نہیں بیٹھ گئی، آگے بڑھانا گیا۔ عبداللہ کسی کام سے باہر گئے تھے، پلٹ کے واپس آئے، دیکھا کوئی بوڑھی خاتون گھر میں بیٹھی ہے، صحن میں بیٹھی ہے۔ عبداللہ بڑے سخی اور کریم تھے، ان کے یہاں لوگ آتے ان سے سوال کرنے کے لیے، قریب آ کے فرمایا معظمہ آپ راستہ بھول گئی یا کچھ کام سے آئی ہیں؟ بس یہ سننا تھا۔ اپنے سر کو اٹھا کے فرمایا وارث نہیں پہچانا، اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ رونے لگے، شہزادی بالکل نہ پہچان سکا۔ رونے والوں، کتنا قریب رشتہ ہے شوہر کا شریک حیات سے، جس کا شوہر نہ پہچان سکا۔ ارے ایسے اجڑ گئی زینب، اجرکم اللہ۔ رونے لگے عبداللہ زارو خطاب، شہزادی مجھے معاف کر دیجیے گا، بالکل نہ پہچان سکا۔ شہزادی یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں تو باہر سے آنے والے بیٹھتے جو امداد کے لیے آتے ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ چلیے اندر حجرے میں چلیے، میں رو کر کہوں گا عبداللہ
جتنا چلا جاتا کبھی بھی وہاں تک آ کر بیٹھ گئی، اب سہارا دو۔ شوہر نے سہارا دیا اور جیسے ہی حجرے کی طرف بڑھی، رونے والوں اب تک تو محمد کا ماتم نہ کیا تھا، لیکن جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئی، ایک طرف اون کا بستر تھا، ایک طرف محمد کا بستر تھا، کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا، ارے بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیار ہو، ماں سے کیوں روٹ گئے، آؤ کہ تمہیں ماں سینے سے لگاؤ۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فرش اعلیٰ پہ جتنے بھی دعا مانگ رہے ہیں، مالک سلام کی دعائیں قبول و مقبول فرما۔ خاص طور سے پروردگار جو فرش اعلیٰ پر بیٹھ جاتے تھے، اتنی صحت تھی، آج مجبور ہیں کہ کرسی پر بیٹھنا پڑتا ہے، دل دکھتا ہے۔ پروردگارا ہر ایک ہمارے بزرگ کو اتنی طاقت عطا فرما، اتنی شفا عطا فرما کہ فرش اعلیٰ پر بیٹھنا ہم سب کو نصیب رہے۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام سجاد علیہ السلام جو روزے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، جنت البقیع جائیں، جناب زینب کے روزے پر جائیں، 40 ہو تو کربلا جائیں۔ پروردگار ہماری تمنائیں اور مرادیں پوری فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔